خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ شکر گزار ہوں وائس آف گاڈ کی آئی ڈی کا، جس نے اس خاکسار کو ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم سب آج خدا ان کے کلام سے ایک دوسرے کے لیے باعث سے برکت کا ذریعہ بنے اور اس کے کلام کی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ شکر گزار سسٹر کرن کا جو آج کی کہانت کی ذمہ داری کو نبھائے۔ سسٹر جی، میں آپ کے لیے اور آپ کے گھرانے کے لیے خدا ان سے برکت کی التجا کرتا ہوں، اور سسٹر سمر کا جنہوں نے دعا کی، اور میں سسٹر جی کا شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ ہی جب ان کے پاس وقت ہوتا ہے وہ خدا ان کی خدمت کو انجام دیتی ہیں۔ سسٹر جی، میں نے اپنے حصے کی برکت پائی۔ میں خدا ان سے التجا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو یوں ہی اپنی برکات سے سیر کرتے ہوئے آپ کے ساتھ وفادار رہے۔ اور استاد محترم جناب پاسٹر لطیف جان کا شکر گزار جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے برکت چاہتے ہوئے ان کی صحت کی بحالی کے لیے التجا کرتا ہوں، خدا انہیں صحت و سلامتی دے تاکہ ہمیشہ وہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں۔ آج ایک کلام جو لیا گیا اس میں کئی لوگ مانتے ہیں اور کئی نہیں مانتے، لیکن آج ہم خدا کے کلام ہی سے اس کو ثابت کریں گے کہ خداوند زندوں اور مردوں دونوں کے لیے نجات تقسیم کرتا ہے، یعنی ان کو دیتا ہے کہ وہ مردوں کو بھی نجات دیتا ہے اور زندوں کو بھی نجات دیتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں پاسٹر لطیفی سے کہ وہ زبور 113 اس کی 5 آیت سے لے کر 7ویں آیت تک تلاوت کریں اور ہم اپنے کلام کو آگے بڑھائیں۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے، وہ مسکین کو خاک سے اور محتاجوں کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے۔ کلام کے پڑھے جانے پر برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر، بہت بہت شکریہ پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ یہ زبور خداوند کی عظمت، اس کے تقدس، اس کی قدرت کی تعریف کرتا ہے کہ خدا سے بڑا کوئی شخص نہیں، کیونکہ یہاں پہ خود زبور نویس کہتا ہے کہ ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں، وہ آسمانوں پر رہتا ہے۔ اگر ہم اس زبور کے خط و خول کو دیکھیں تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ داؤد خداوند کی مدح سرائی کے لیے یہ زبور لکھتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ جب یہ زبور نویس خداوند کی ان خوشنودیوں کو بیان کرتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے۔ اگر ہم مسکین کی طرف دیکھیں تو عام روایت میں خاص کر جو یتیم ہوتے ہیں یا جن کی ماں نہیں ہوتی تو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بہت مسکین ہے، اور آگے وہ یعنی مسکین کو خاک سے یعنی بالکل پستی سے بلند کرنے والا ہمارا خدا ہے، اور وہ آگے لکھتا ہے محتاج کو مزبلہ پر سے۔ اگر مزبلہ کی اگر ہم لوگ لفظوں کو گرامر میں دیکھیں تو مزبلہ آپ سمجھتے ہیں کہ غلاظت کو بولتے ہیں، گوبر کو بولتے ہیں، یا
ایسا غلادت جسے انسانی روح گن کرتی، وہاں سے ہمارا خدا انسان کو کھڑا کر دیتا ہے، اور جو گہراؤں میں سے، جو خاک میں سے اٹھا کرنے والا خدا ہے، وہ یہ سوچیں کہ کتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ انسان کو کس طرح نجات بخش سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ سوال بڑا ہے، لیکن آج ہم اسی سوال کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ اگر ہم آج کے اس حوالہ کو دیکھیں اور ہمارے جو ٹاپک ہے اس کو دیکھیں، تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ خداوند کس طرح انسان کو اور مردوں کو نجات دے سکتا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کا ہی مطالعہ کریں اور زبور 108 میں دیکھیں، تو وہاں پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ زبور نویس لکھتا ہے کہ کون ہے جو تیرے عجائب کو غور میں بیان کرے گا، یعنی قبر کے اندر ہم اس کے عجائب کی کس طرح تعریف کریں گے۔ اور زبور 115 میں وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے، قبر میں کون تیری حمد کرے گا۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو خدا نے گائے بغائے اپنے نبیوں کو اپنے کلام کے وسیلہ سے سیر کرتے ہوئے اپنی پہچان سے اجاگر کیا، اور ان کے منہ میں اپنا کلام دیا کہ وہ جا کر اس کے کلام کی منادی لوگوں تک کرے۔ لیکن انسان اپنی روش میں اس طرح ہو چکا ہے کہ ہمیشہ ہی خدا کے کلام کی نفی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ یہ انسانی روش۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے ابواب میں دیکھیں تو خدا نے 6 دن میں کیا موت کو بنایا؟ اس نے صرف اور صرف ان کاموں کو کیا جس کام میں بھی اس نے ہاتھ ڈالا، اور اس کام کو برکت دی۔ زمین آسمان بنائے، افلاک بنائے، دن اور رات بنائے، ہر وہ شے پیدا کی جو بنی نوع انسان کو ضرورت کے تحت مہیا ہونے والی تھی۔ جب انسان نافرمان ہوا، اس کے حکموں کو نہ مانا، نافرمانی کی، آگے چل کر پھر خدا نے یہ کہا کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہمیں ان اشخاص کے لیے دعا کے ذریعے اپنے ان لوگوں کو جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں دعا کرنا ہمارے لیے ضروری، کیونکہ خدا کے بیٹے نے خود ان قیدی روحوں کے لیے منادی کی جو یہ جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، وہ جو نوح کے اس طوفان میں مر گئے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم پترس کا پہلا خط پڑھتے ہیں تو اس کے 3 باب میں ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ملتا ہے کہ وہ پتال میں اتر گیا اور ان قیدی روحوں کے لیے منادی کی
ان جانوں کے لیے منادی کی جن جانوں کو نوح کے طوفان میں موت ملی. کیونکہ میں جب اس کلام کو ترتیب دے رہا تھا تو مجھے یہ بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ کئی لوگ یہ نہیں مانتے کہ ہمیں اپنے ان عزیزوں کے لیے جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرنا ہے. کیونکہ کئی لوگ نہیں مانتے، کیونکہ یہ کلام ہی کی روح ہے، کلام ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے. پرانے عہد نامہ میں ہمیں بارہا ملتا ہے کہ جو مر گئے ہیں وہ مر گئے ہیں. اگر ہم اسی طرح وائز نبی کے صحیفے میں دیکھتے ہیں تو وائز بھی یہی کہتا ہے. وائز 9:5 میں لکھا ہے کیونکہ جو زندہ ہیں وہ مریں گے پر مردے کچھ نہیں جانتے اور ان کے لیے کچھ اجر نہیں کیونکہ ان کی یاد جاتی رہتی ہے. وہ کہتا ہے زندوں کو معلوم ہے. اگر ہم کلام کی روح سے دیکھیں تو جو پیدا ہوا ہے وہ ایک دن اس جہان فانی سے کوچ کر جائے گا. جب کوچ کر جائے گا تو اس کی روح خدا باپ کے پاس پہنچ جائے گی کیونکہ روحوں کا مالک خدا ہے. لیکن جب ہمارا نجات دہندہ جس کے اوپر ہم ایمان لاتے ہوئے نجات ابدی پاتے ہیں وہ ان روحوں کے لیے منادی کر رہا ہے تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہمیں بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ان جانوں کے لیے دعائے خیر کریں تاکہ وہ بھی دعاؤں کے وسیلہ سے نجات ابدی پائیں. اگر ہم کرنتھیوں میں دیکھتے ہیں، کرنتھیوں اس کا 15واں باب، پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 29ویں آیت. میں گزارش کرتا ہوں ایک بار پھر پاسٹر لطیفی سے کہ پلیز اس آیت کو پڑھے اور پھر میں اس کی تشریح کرنا چاہوں گا کہ کس طرح کرنتھس کے لوگ ان جانوں کے لیے بپتسمہ لیتے تھے. حوالہ ریپیٹ کر دیں آپ. پہلا کرنتھیوں پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 29ویں آیت. ورنہ جو لوگ مردوں کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اگر مردے جی اٹھتے ہی نہیں تو پھر کیوں ان کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں؟ آمین. یہ ایک بڑا ہی اچنبے والا سوال ہے. کرنتھس کی کلیسیا ان جانوں کے لیے جو یہ جہان فانی سے کوچ کر چکی ہوتی تھی ان کے لیے بپتسمہ لیتے تھے تاکہ جو جانیں ماں کے پیٹ ہی میں مر جاتی ہیں. کیا اگر ہم انسان ہوتے ہوئے دیکھیں یا ہماری روایت کے مطابق دیکھیں تو ہم یہ ترس کھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہی تھا دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے ہی موت کی آغوش میں ہو گیا. اس کا کیا گناہ تھا؟ کبھی کبھی یہ ہم یعنی جذبات میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا خدا نے کیوں کیا.
لیکن اس میں خدا کی پاک مرضی شامل تھی. اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ بچہ یا بیٹی یا بیٹا جو یہ جہان فانی سے کوچ کر گیا، اس نے کیا گناہ کیا تھا؟ میرے عزیزو، یہ خدا کا عین پلان ہوتا ہے، اس کا منصوبہ ہوتا ہے. وہ جو منصوبہ باندھتا ہے اس کے بغیر پتا بھی ہل نہیں سکتا. اگر ہم اور گہرائی میں دیکھیں اور نجات کے بارے میں دیکھیں تو مجھے نیکودیمس کی مثال نظر آتی. نیکودیمس نجات دہندہ کے پاس آتا ہے اور اس سے عرض کرتا ہے کہ میں کس طرح نجات پاؤں. جناب یسوع شفقت کے ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ تو پانی اور روح کا بپتسمہ لے. نیکودیمس آگے سے سوال کرتا ہے کہ کیا میں پھر سے اپنی ماں کے پیٹ میں جاؤں اور بچہ بن کر دوبارہ سے بپتسمہ پاؤں؟ میرے عزیزوں، ہمیں جب یسوع پر ایمان میں اپنے عملی جامے کو پہننا ہے، تو جب ہم اپنے عملی جامے کو پہنتے ہیں تو نجات مل جاتی. کیونکہ پالوس رسول اس کے لیے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے، اے سونے والے جاگ، مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. مسیح کا نور ہم پہ اسی وقت چمکتا ہے جب ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ہم گناہوں کی نیند سو چکے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ میں اس طرح غافل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے سے دوری پر ہوتے ہیں. اور جب ہم دوری پہ ہوتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف شیطانی چنگلوں میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے کو وہ عزت، حشمت اور جلال نہیں دیتے جس کے وہ لائق ہے. کیونکہ خدا کا بیٹا تو ہمیں خود ہی یہ کہتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وقت آتا ہے کہ بلکہ ابھی ہے، مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے. اس کی آواز مردے بھی سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے. کیونکہ مسیح میں کوئی مرتا نہیں بلکہ سوتا ہے. اور جو مسیح میں سوتے ہیں، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ایک دن وہ جی اٹھے گے. لازر کا قصہ آپ کو یاد ہے، جب مارتھا اسے پوچھتی کیا خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، لیکن میرا ایمان ہے کہ حشر کے دن وہ جی اٹھے. میرے عزیزوں، ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط ہونا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس یقین کامل میں پختہ ہونا ہے کہ جب جناب یسوع اس دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے تو مردے قبروں سے جی اٹھے. ہم سب اس کو روبرو دیکھیں گے، ہوا میں اس کا استقبال کریں گے. کیونکہ ہمارا خدا زندوں اور مردوں کا خدا. آگے چل کر بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ زبور نویس ہمیں یہ سکھاتا
8वीं आयत में وہ کہتا ہے تاکہ اسے عمرہ کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے عمرہ کے ساتھ بٹھائے. کہاں سے؟ وہ پہلے کہتا ہے وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے عمرہ کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے عمرہ کے ساتھ بٹھائے. اسی لیے ہمیں شاہی قوم کہا گیا ہے. وہ شاہی قوم جو شاہی فرقہ کے ساتھ باپ کے بیٹے کے ساتھ اس کی وراثت میں حصے داری لیں گے. اسی لیے ہمیں مقدس قوم اور شاہی کہنوں کا فرقہ کہا گیا ہے. ہم اس کے ساتھ اس کی میراث کے وارث ہوں گے, 1000 سالہ بادشاہت کے وارث ہوں گے, جہاں پہ صرف اور صرف شادمانی ہی ہوگی. کیونکہ ہم سب کا یہ یقین کامل ہے کہ ہم زندہ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان کے وسیلہ سے ہم اس کے بھائی اور بہنیں بن جاتے ہیں, کیونکہ خدا ہمارے ساتھ, خدا ہماری رکھوالی کرتا ہے, پاسبانی کرتا ہے. اور جب ہم اس کی اس وراثت کے امیدوار ہوتے ہیں تو ہم میں زندگی ہوتی ہے, وہ زندگی جو کثرت کی زندگی ہوتی ہے, وہ زندگی جہاں پہ صرف اور صرف زندگی ہے, وہ زندگی جہاں پہ ہمیں یسوع کے ساتھ اس کی دلہن بن کر اس کی ساتھ جشن میں شامل ہونا ہوتا ہے, تاکہ ہم اس کے جشن میں شامل ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو اس آتشی جہنم سے بچا لے جس جہنم کو لیے شیطان ہمارے ارد گرد گھومتا رہتا ہے. میرے عزیزوں, کرنا کیا؟ اپنے ایمان کو یسوع پر پختہ کرنا, کیونکہ وہی ہماری چٹان, وہی کونے کے سرے کا پتھر. کلام کہتا ہے جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر. اس کی آمد ہوئی, وہ کلام لیے اپنے لوگوں میں پھرتا رہا, لیکن کسی نے اس کو قبول نہ کیا. اسی لیے بڑی ہی سادگی کے ساتھ یوحنا لکھتا ہے وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اسے باپ کے فرزند بننے کا حق بخشا. بڑا ہی خوبصورت کلام یوحنا لکھتا ہے. میرے عزیزوں, آج وقت ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم یسوع کو قبول کریں. یسوع ہماری چٹان ہے, ہماری نجات ہے. جب ہم زندہ ہیں تو ہم اس کی نجات کو ڈھونڈیں. اس لیے کلام کہتا ہے پہلے کرنا کیا ہے؟ پہلے ہمیں خدا کی بادشاہت کو ڈھونڈنا ہے, باقی چیزیں ہمیں انعام میں ملیں. خدا کی بادشاہت کیا ہے؟ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ مجھ میں کیا خامی, مجھ میں کیا ایسی چیز ہے جس چیز کی رکاوٹ مجھے یسوع کے ملاپ سے دوری میں یہ رکھتی ہے. میرے عزیزوں, جب ہم اپنے آپ کو جان چکیں گے, پہچان چکیں گے, تو ہماری نجات ہمارے سامنے کھڑی ہوگی. کیونکہ جب ہم اپنے گناہوں سے چھٹکارا پالیں گے, توبہ کریں گے, تو ہماری نجات وہ نجات جس کے لیے
باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں آدم بنا کر بھیجا کہ اس کے ان منصوبوں کو جو اس نے بنی نوع انسان کے ساتھ ازل سے باندھے تھے پورا کرے۔ آخری آیت کے ساتھ میں کلام کو یہاں ختم کروں گا، کیونکہ آج کا کلام ہمیں ایسی ایک نصیحت دے رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، پہچاننا ہے کہ خدا ہمیں کس طرح اپنی نجات میں داخل کر سکتا ہے۔ پاسٹر لطیفی سے گزارش کروں گا کہ رومیو 6 باب اور اس کی 3 آیت کی تلاوت کریں۔ رومیو کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے کہ جب تم گناہ کے غلام تھے اور راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے۔ نہیں 6 باب 3 آیت۔ 3 آیت، اوکے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ آمین۔ آمین آمین آمین۔ ہم باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں تاکہ ہم مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو ہم پہ لاگو ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ جب ہم اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں، کیونکہ پانی اور روح کا بپتسمہ لینا مسیحوں کے لیے ضروری ہے۔ کبھی کبھار ہمارے والدین ہماری آگاہی کے لیے اس ساکرامنٹ کو دہراتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کا بپتسمہ دلواتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری میں ہم تعلیم کو پاتے ہیں، جو مسیحی تعلیم، ہماری بچپن کی تعلیم، جس میں ہماری ایک بنیاد رکھی جاتی ہے کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے یسوع کے پیروکار ہونا چاہیے، اپنے ایمان کو اس کے اوپر لاتے ہوئے اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں۔ جب ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو ہماری نجات یقینی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اسی لیے اس دنیا میں آیا کہ ہمیں ہمارے گناہوں سے مکتی دیتے ہوئے اس ابدی نجات کا وارث بنا دے جو نجات اس دنیا میں لے کر آیا۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آمین۔